تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخر زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور وراثت یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا اور آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے تو کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے، تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور فتح المبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو صندوق سے فیصلہ کراتے تھے، صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنائی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کا وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، اور ان کی دعائیں مقبول ہو جایا کرتی تھیں اور بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ اور رحمت کا خزینہ اور نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی، زنا اور دورہ ہونے لگا، تو ان کی بدعمالیوں کے نحوست سے ان پر خدا کا غضب نازل ہوا۔ قوم اماکلہ کے کفار نے ایک لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل کر کے ان کی بستیوں کو ساختے تاراج کر ڈالا، عمارتوں کی توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس مبارک صندوق کو بھی اٹھا لے گئے، اور انہوں نے اس مقدس صندوق کو کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم اماکلہ اور وبال پڑا۔ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے، چنانچہ اس قوم کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر آیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کی ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا کہ اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام اس صندوق میں اللہ والوں کے لباس عصا اور جوتیاں ہوں، اور جب اس صندوق پر امتنان کا سکینہ اور برکات کا خزینہ خدا کی طرف سے اترتا۔ قرآن سے ثابت ہے کہ بھلا جس قبر میں ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا گیا، کیا ان قبروں پر رحمت، برکت اور سکینہ امتنان نہیں اترے گا؟ ہر عاقل انسان جس کی خداوند عالم نے بصارت کے ساتھ ساتھ ایمانی بصارت بھی عطا فرمائی ہے، وہ ضرور اس بات پر ایمان لائے گا کہ جب بزرگوں کے لباس اور ان کی جوتیوں پر سکینہ رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ان بزرگوں کی قبروں پر بھی رحمت خداوندی کا خزینہ ضرور نازل ہوگا، اور جب بزرگوں کی قبروں پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے تو مسلمان ان مقدس قبروں کے پاس حاضر ہوگا، اور ضرور ان پر بارش انوار رحمت کے چند قطرات برس ہی جائیں گے، اور جو اس موسلا دھار بارش میں کھڑا ہوگا ضرور اس کا کپڑا اور بدن بھیگے گا، جو دریا میں ہوتے لگائے گا ضرور اس کا بدن پانی سے تر ہوگا، جو عطر کی دکان پر بیٹھے گا ضرور اس کی خوشبو نصیب ہوگی۔ تو ثابت ہو گیا کہ بزرگوں کی قبروں پر حاضری دیں گے ضرور عوض برکات کی دولتوں سے مالا مال ہوں گے،
اور ضرور ان پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا، جس سے ان کے مصائب و آرام دور ہو جائیں گے اور دین دنیا کے مفاد منافع حاصل ہوں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ بزرگوں کے تبرکات یا ان کی قبروں کی اہانت بے ادبی کریں گے، وہ ضرور قہر و کار و غضب جبار میں گرفتار ہوں گے، کیونکہ قوم اماکلہ جنہوں نے اس صندوق کی بے ادبی کی تھی، ان پر ایسا قہر کا پہاڑ ٹوٹا کہ وہ بلاؤں کے ہجوم سے بلبلا اٹھے، اور کافر ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم پر بلاؤں اور وباؤں کا حملہ اسی صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ جو قوم سرکشی کے طوفان میں پڑ کر اللہ اور رسول عز و جل کی نافرمان ہو جاتی ہے، اس قوم سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہو گئے تو ان میں بدکاریاں پیدا ہوئیں اور گناہوں کا بھوت ان کے سر پر چڑھ گیا، تو ان کے جرموں کی نجاستوں سے انہیں یہ بروان دکھایا کہ صندوق سکینہ ان کے پاس سے قوم امالہ کے کفار اٹھا لے گئے ہیں، اور بنی اسرائیل کئی برسوں تک اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گئے۔